شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باب خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرورہ خم رہے اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام نعرہ دلیراں سے بن گونجتے غرشیکوں سے جرأت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جو
جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، فارق کے حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سطر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، غلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفظ و تفصیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاصفیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا، بے کس تشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور پنڈال میں موجود تمام، ہم سب تمام حضور کے غلام، اور ہم سب کا تعارف اتنا ہی ہے جو امیر مجاہدین نے کہا کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ، ہاں تعارف تو یہی ہے، اور وہاں قبول بھی یہی بات ہوتی ہے، جو مجبب اور کبب جا کے بن کر جائے نا، وہاں قبول یہ بات نہیں ہوتی، وہاں قبول اتنی بات ہوتی ہے کہ غازی علم الدین سے پوچھا کہ غازی تجھے ہم رہا کروا لائے ہیں، واپس جانا چاہتا ہے، زندگی جینا چاہتا ہے تو ابھی چلا جا، تجھے آزادی ہے، لیکن تو اگر ہمارے نام پر قربان ہو جائے گا نا، جیسے آج ہم خادم قرآن مخزوم ملت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری عبداللہ نظامی نفر اللہ مرقدہ کے عرص پر آئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت غازی علم الدین کو جب حضور نے فرمایا نا غازی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ تو ہمارے نام پر قربان ہو جا، اور ایک یہ ہے کہ سامنے رستہ کھلا ہے تو جا کے آزاد ہو جا، تو غازی صاحب نے کہا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر کیا غرض مجھے نشان سے، اور بے نشانوں کا نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم برفانہ لکا ذکرت کا نیچے سے جھنڈا تھامے ہوئے ہو اور تمہارا نام مٹ جائے؟
جہاں ورفعنا لک ذکرک کی بات آئے گی اس کے سائے میں تم بھی ضرور آ جاؤ گے. یہ ہے بات. اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر آئے ہوں گے, بڑے بڑے مظفر آباد کی سرزمین پر آئے ہوں گے, اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. ہے جی, قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. ہے جی, اگر کسی نے نام زندہ رکھنا ہے تو وہ ایک ہی وجہ ہے, بس کائنات میں ایک ہی وجہ ہے. اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ پوری دنیا پہ حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی. ہے جی, پوری دنیا پر حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی, لیکن کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے. اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتے ہیں پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی, نام لینے والا نہیں. دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی ہے, بس ایک ہی وجہ ہے. اور حضرت بلال حبشی نے جو حبشی زبان میں حضور کی نعت کہی نا, اس کے اندر ایک شعر ہے, وہ تمام مسلمانوں کی معراج ہے. ہاں, تمام مسلمانوں کی معراج وہ شعر ہے. شرط یہ ہے کہ حضور کی غلامی. حضرت بلال حبشی نے حضور کی نعت کہی ہے حبشی زبان میں, اس کا ایک شعر ہے, را برا کنت کرا کرائی کریم منت درا. یہ حبشی زبان ہے. اور اس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت نے کیا ہے عربی زبان میں کہ ذل مکارم فی آفاقنا اذا ذکرت. یا رسول اللہ, قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی, جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی, جب بڑی بڑی باتیں کیسے ہوں گی کہ اسلام کو جب مال کی ضرورت پڑے تو وہ کون ہے, جہاں بھی کہیں اپنے نظریے کے لیے مال کی ضرورت پڑے تو وہ کون ہے جو اپنے کونوں خدروں سے بھی مال نکال کر لے آئے. وہ کیسے ہو سکتا ہے جی, گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچائے, سب کچھ گھر سے اٹھا کر لے آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس کے بنا عشق و محبت ہے استوار. بولے حضور فکر عیان بھی چاہیے, کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار. پروانے کو ہے چراغ, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ہاں, قیامت تک جب کوئی لائے گا نا جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کو مال کی ضرورت پڑے تو گھر میں بچوں کے لیے بھی کھانے کے لیے کوئی نہ چھوڑے, اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ, آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا. کیسے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال لے آئے. حضرت فاروق اعظم آدھا مال لے آئے, سارا کو تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. اور حضرت عثمان غنی سونے اور چاندی کے ڈھیر لائے, گھوڑے لائے, اونٹ لائے, سارا کچھ لائے, لیکن تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. ہاں, یہاں تو اخلاص تولا جاتا ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ مال زیادہ ہو تو پھر بات؟ میں آتا ہوں کربلا کی طرف بھی, لیکن پہلے یہ سنا لوں. حضرت عقیل انصاری یہ حضور کے صحابی ہیں, اور بڑے غریب صحابی, بڑے مدینے کے غریب ترین صحابی. جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے اعلان جہاد کیا کہ جاؤ اپنا اپنا مال لاؤ, جہاد کے لیے چلے, تو سارے اپنا جناب سیدنا صدیق پر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے. فاروق اعظم آدھا مال لے آئے, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا کائنات, سارے عشرہ مبشرہ سارے صحابہ لے کے آئے. حضرت عقیل انصاری کے پاس کچھ نہیں تھا, یہ ایک یہودی کے پاس گئے, کہا میں تیرے باغ کو پانی دوں گا ساری رات, مجھے معاوضہ کیا دے گا؟ اس نے کہا 2 کلو کھجور. آپ نے اس کے ساتھ معاوضہ طے کیا, ساری رات ہاتھ سے کنواں گیر کر اس کے جناب ہاتھ سے کنواں چلا کر اس کے باغ کو پانی دیا. جب صبح ہوئی تو اس نے 2 کلو کھجور دی, 2 کلو کھجور دی. حضرت عقیل انصاری نے 1 کلو کھجور اپنے گھر والوں کو دی اور 1 کلو حضور کی بارگاہ میں لیا. جب حضور نے دیکھا نا کہ میرا سب سے غریب غلام 1 کلو کھجور لا رہا ہے, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. ہے جی, ادھر تو قبول اتنا کچھ بھی ہو جاتا ہے. حضرت عقیل انصاری کو جب حضور نے دیکھا نا 1 کلو کھجور لے کر آئے, حضور نے پوچھا عقیل یہ کھجور کہاں سے لائے ہو؟ کہا حضور ایسے ایسے معاہدہ کیا, پھر رات کو ساری رات کنواں گیڑا, صبح آپ کی بارگاہ میں لے آئے. اب ذرا ادھر غور کیجئے گا, حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا سارا مال پڑا ہے, حضرت فاروق اعظم کا آدھا مال پڑا ہے, حضرت عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیر پڑے ہیں, اونٹ کے لدے ہوئے سامان کے اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ایک دانہ اٹھایا اور جناب سیدنا صدیق اکبر کے سارے مال کے اوپر رکھ دیا. حضرت جناب عقیل انصاری کے اس کھجور سے 1 کھجور پھر اٹھائی, کلو کھجور سے, اور حضرت فاروق اعظم کے آدھے مال کے اوپر رکھ دی.
اور پھر حضرت عثمان غنی کے سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے اوپر رکھ دی، حضرت مولا کائنات کے گھوڑے اور اونٹوں کے اوپر رکھ کر یہ بتایا کہ قیامت تک میرے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ جو کوئی بھی قبول لائے گا میں اس کو خود قبول کروں گا۔ اور لوگ روتے ہیں جی لیڈرشپ، کائنات میں جہاں ہر چیز کو خیرات ملتی ہے وہ میرے آقا مولا کی بارگاہ ہے، اور کائنات میں جہاں کوئی بھی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ جی مجھے بتائیں، حضرت عقیل انصاری جب 1 کلو کھجور لے کر آ رہے ہوں گے اور سامنے جناب سیدنا صدیق اکبر کا سارا مال پڑا ہوگا، دل میں ایک باری تو خیال آیا ہوگا کہ عقیل تیری کھجور کی کیا حیثیت ہے، لیکن جب حضور نے ایک دانہ اٹھا کر صدیق کے سارے مال کے اوپر رکھ دیا ہوگا، پھر جناب عقیل انصاری کا جذبہ اور ایمان کی بنیاد کہاں تک چلی گئی ہوگی؟ یہ تو آیا نہ در پہ کیوں بد نصیبہ۔ اور اسلام کی تاریخ کیا ہے کہ اسلام کو جب مال کی ضرورت پڑی تو سنت صدیقی یہ ہے کہ اپنا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور جب اسلام کو خون کی ضرورت پڑی تو پھر سنت حسینی یہ ہے کہ اپنے دودھ پیتے بچے بھی کربلا لے کر چلے گئے۔ بس اتنا سا ہے بات، صدق خلیل بھی عیش اور صبر حسین بھی عیش، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عیش، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے۔ عشق نہ ہو تو شرع بھی بت قدائے تصورات۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں جی تحریک لبیک کو کبھی نہیں آنے دیں گے، میں نے کہا تجھے کہا کس نے ہے کہ ہمارا مقصد اقتدار ہے؟ ہمارا اولین مقصد اقتدار نہیں ہے، ہمارا اولین مقصد ہے حق کا پرچم بلند کرنا۔ اگر اولین مقصد اقتدار ہوتا تو پھر جناب امام حسین مکے سے فوج لے کر جاتے، پھر جناب امام علی مقام مکے سے فوج لے کر جاتے۔ اولین مقصد اقتدار نہیں ہے، اولین مقصد جو کچھ ہے حق لے کر میدان عمل میں آ جانا، یہ ہے حسینیت۔ اور امام علی مقام کیونکہ محرم الحرام بھی ہے، اور ہم وہ کربلا بھی بیان نہیں کرتے کہ جناب جوان بھی روتے ہوئے باہر جائیں اور کہیں جی او کیا ہو گیا، اور ہم وہ کربلا بھی نہیں بیان کرتے جس سے جناب ان سیدوں کی چشم گریاں مزرع دین نبوی بوتی رہی اور گلا کٹ کر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ شمر کا خنجر گلوء خشک پر چلتا رہا، بزم حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا۔ ہاں ہم وہ نہیں بیان کرتے وہ کربلا کہ جناب ایک ان کی شان کی توہین ہو، اور جناب ہم وہ بابا جی کہتے ہیں ہم وہ کربلا بیان کرتے ہیں کہ بوڑھے بھی اٹھ کر کہیں ہم نے بھی کربلا جانا ہے۔ ہاں اور جناب ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے جی؟ نعت پڑھی جاتی ہے سید نے کربلا میں، بھائی سید نے تو کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید کی نانا کی امت نے کب جناب اپنا وعدہ نبھانا ہے؟ سید نے تو کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، کس لیے نبھائے؟ اقتدار کے لیے؟ کس لیے نبھائے ہیں جناب؟ سجادگی کے لیے؟ کس کے لیے نبھائے ہیں جناب؟ اس کے لیے خانقاہ کے لیے؟ نہیں، سید نے تو دین کے لیے وعدہ نبھایا ہے۔ سر داد نداد دست در دست یزید، ہے جی سر دیتا ہاتھ نہیں دیتا کسے یزید دے ہاتھے ہے جی۔ تے انہاں سیدہ دے نانے دا امتی ہوئے تے آکھے جناب میرا دل تو آڑے نالے لیکن میں انہاں دے نال کھڑوں گا۔ ہے جی میں تو انہوں تھے گل سنائی جاما امام علی مقام دی۔ امام علی مقام جدو چلن لگے نا کربلا دی جانب تے حضرت جناب عبداللہ بن عمر آ گئے، فرمایا امام میں تو انہوں عراق نہیں جان دینا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بھئی اے ابن عمر میں دس میں حق تے ہاں کہ نہیں، میں حق تے ہاں کہ نہیں، پنجابی سمجھتے ہو؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر یہ بتاؤ کہ میں حق پر ہوں یا نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہاتھ جوڑ کر اے امام آپ ہی حق پر ہیں اور آپ ہی حق بجانب ہیں۔ آگے سنیے گا حضرت عبداللہ بن عمر وہ ہے صحابہ کہتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد سب میں تبدیلی آئی، عبداللہ بن عمر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں خواتین بھی مسجد میں آتی تھی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دروازے مقرر کیے تھے، ایک دروازے سے مرد داخل ہوتے اور ایک دروازے سے خواتین داخل ہوتی۔
لیکن حضور کی ظاہری حیات کے بعد خواتین مسجد میں آنا بند ہو گئی، اور جس دروازے سے مرد داخل ہوتے اس سے خواتین داخل نہیں ہوتی، اور جس دروازے سے خواتین داخل ہوتی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو داخل ہونے سے منع فرمایا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب میرے آقا مولا کی ظاہری حیات کے بعد خواتین مسجد میں آنا بند ہو گئی تو مسلمان ہر جانب سے مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر آپ اس دروازے سے کیوں نہیں داخل ہوتے جس سے خواتین داخل ہوتی تھی، آپ تو خواتین نہیں آتی؟ فرمایا حضور نے منع فرمایا تھا، عبداللہ بن عمر اس دروازے سے داخل نہیں ہوتا۔ یہ شان ہے عبداللہ بن عمر کی، لیکن حسین کون ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ شان ہے عبداللہ بن عمر کی۔ امام علی مقام امام حسین نے کہا کہ عبداللہ بن عمر تم مجھے کیوں نہیں جانے دو گے عراق؟ کہا امام آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ذرا سنیں پھر امام علی مقام۔ امام علی مقام 3 خانقاہوں کے بیک وقت 3 درگاہوں کے بیک وقت سجادہ نشین ہے، اور بلا شرکت غیر ایک بیت اللہ شریف، ایک بیت المقدس مسلمانوں کا فتح ہو چکا ہے، اور ایک مدینہ منورہ۔ 3 آستانوں کا بیک وقت سجادہ نشین جواب کیا دے رہا ہے سنیے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ امام علی مقام نے کہا ہے ابن عمر بتاؤ مجھے روکتے کیوں ہو، کیوں نہ جاؤں عراق؟ کہا اے امام علی مقام آپ کی جان کو وہاں خطرہ ہے۔ امام علی مقام امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا حسین اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اسلام کو خطرے سے باہر لے کر آئے گا۔ یہ ہے امام علی مقام۔ اور ایک منٹ جی میں ان کو بات سنا لوں پھر ان سے نعرہ لگواتا ہوں۔ اور امام علی مقام یہ بھی نہیں، قیامت تک کوئی ایسا سجادہ نہیں ہو سکتا کہ سامنے حجر اسود موجود ہو، سامنے بیت اللہ شریف موجود ہو اور لوگ اسے چھوڑ کر چوم رہے ہوں۔ امام علی مقام نے تقریباً 25 یا 26 پیدل حج کیے ہیں، اور امام علی مقام اس مرتبہ بھی جب کربلا پہنچے، عراق پہنچے، حج کے لیے تشریف لائے اور پیدل حج کے لیے تشریف لائے، اور آج بھی 30 لاکھ حاجی اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر جناب ادھر بھی دعویٰ ہے کہ جناب کربلا میں 40 لاکھ اکٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جناب تبلیغ کے نام پر یہاں بھی لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اقبال پوچھتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، لکھوں اکٹھے ہو رہے ہیں کوئی ایک حسین بھی نہیں۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہے کیسوے دجلہ و فرات۔ اقبال کہتا ہے کب سے دجلہ کے کنارے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی حسین کو آ کر پڑاؤ ڈالے، کوئی تو یزید وقت کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ سر داد نداد دست، کوئی تو کھڑا ہو کر کہے، لیکن کوئی بھی نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شفیع۔ اور امام علی مقام امام حسین، امام صاحب نے 25 یا 26 حج کیے ہیں پیدل، اور امام علی مقام نے حج اس وقت کیے جب حضور کے دین کے تخت کے اوپر جناب ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، جناب فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے، جناب عثمان غنی بیٹھے تھے، جناب حیدر کرار بیٹھے تھے، لیکن جب حضور کے دین کے تخت کے اوپر حضور کے دین کا باغی آ کر بیٹھا ہے، پھر حسین حج موقوف کر کے کربلا گیا ہے۔ یہ ہے سنت حسینی۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ امام حسین کی عراق روانگی کب ہے، کربلا روانگی کب ہے، تو یہ سب بتائیں گے کہ 8 ذی الحجہ کو۔ حاجی مکے میں داخل ہو رہے تھے حج کے لیے، حسین چھوڑ کر مکے کو کربلا جا رہا تھا۔ یہ ہے سنت حسینی کہ جب میرے نانے کے دین کے ساتھ بغاوت ہو جائے تو پھر حج نہیں، پھر کربلا جانا فرض ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین اس سے پچھلے حج میں جب تشریف لائے نا بیت اللہ شریف میں، تو لوگ حجر اسود کو چوم رہے تھے، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، زمزم پی رہے تھے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہے تھے۔ تو امام علی مقام ایسے جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے نا تو کسی نے آواز لائی او حسین آیا، تو لوگوں نے حجر اسود کو چھوڑ کر حسین کو چومنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کرتے ہو، حسین کو کیوں چومتے ہو؟ انہوں نے کہا حجر اسود کو حضور نے 1 مرتبہ چوما ہے، حسین کو تو کئی مرتبہ۔ ان تمام فضیلتوں کے باوجود کوئی ایسا سجادہ نشین نہیں جس کو حجر اسود چھوڑ کر چوما جائے۔ حسین یہ تمام فضیلتیں رکھنے کے باوجود کربلا گیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور
जब रूह से कहते हो कि लब्बैक या हुसैना, जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? आज जिससे पूछो और जी क्या बात, अजी मैं भी हुसैनिया, मैं कहा देगा चढ़न का नाम हुसैनियत नहीं है, देगे पकाने का नाम हुसैनियत नहीं है, 10 दिन रोने का नाम भी हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत यह है कि जब हक बात समझते हो तो फिर सामने मैदान में आकर खड़े होकर कहो। जब रूह से कहते हो लब्बैक या हुसैना, फिर सीने से यजीदों का डर क्यों नहीं जाता? जब कहते हो कि उसवा शब्बीर पे हो कायम, दरबार में क्यों जाते हो, सर क्यों नहीं जाता? और इमाम अली मकाम ने जो खुतबा मकाम बीदा पर दिया है, वो खुतबा बड़ा कमाल है। वो तमाम उलमाओ मशाइख को लाजमी पढ़ना चाहिए। जो मकाम बीदा पर इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया है, और बिन यजीद की फौज को, 1000 फौज को, और वो उस दौर में भी मुनाफिकों की जगह क़यामत तक है, मुनाफिक क़यामत तक साथ रहेंगे। वो कैसे? इमाम अली मकाम को कहने लगे हम जानते हैं आप सैयदा का खून है, हम आपको जानते हैं आप हैदर कर्रार के साथसादे हैं, लेकिन फर्क ये है कि हम जरा यजीद की तनख्वाह लेते हैं। ये क़यामत तक रहेंगे ये लोग। कहते हैं हम आपको पहचानते हैं, हम आपकी बड़ी कदर करते हैं। बल्कि मकाम बीदा पर तो यजीदियों ने इमाम हुसैन की इब्तिदा में कई नमाजें अदा की हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब्दुल्ला बिन उबई हुजूर के पीछे नमाजें पढ़कर मुनाफिक गिरा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आज भी, उस वक्त के भी मुनाफिक और आज भी जब कहेंगे ना, वो कहेंगे जनाब बाबा जी की तो क्या बात थी, लेकिन अगो कोई गल नहीं। लेकिन जब बाबा जी मौजूद सन, कहते सन 22 करोड़ लेके आए, ऐसा नहीं गल है, हाँ जी, कि उसने, और आप कहते हैं नहीं नहीं बाबा जी जैसा कौन बंदा था। मैंने कहा कि उसने जफा से तौबा, मेरे कत्ल के बाद आए उस सूद पशेमा का पशेमा होना, है जी। उस वक्त तुम्हें इस्लाम नजर आता था इमरान खान में, उस वक्त तुम्हें इस्लाम नजर आया नवाज शरीफ में, उस वक्त तुम्हें इस्लाम नजर आया पीपल्स पार्टी में। अब लाओ ना उनको सामने खड़ा करो जिन्होंने इतने बड़े बड़े गंदे बिल पेश कर दिए हैं। वो कहते हैं कि इस मुल्क में कादियानियों को भी मुसलमानों जितना दर्जा दिया जाए। मैंने कहा ये काम तुम उस वक्त करोगे जब हम में से कोई नहीं रहेगा। अगर कोई एक भी लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाला जिंदा है, कोई हुजूर का आशिक एक भी इस धरती पर जिंदा है, तो ये काम तुम्हें नहीं करने देंगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम हमें पहले भी आजमा चुके हो। हाँ, हम तो वहां, हमने तो मुंह पर बैठ के कहा था कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। ये तो कुरान का फैसला है, वो दिनों को रातों में, रातों को दिनों में बदल देता है। जरा मर्द बनो, खड़े हो। लेकिन आज जब बारी आई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागते क्यों हो? कोई एक हम में से भी मिला है जिसने कहा कि मैं बाहर जाकर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा नहीं लगाऊंगा? बल्कि हमारे तो मतवाले वो थे कि जब जेल में बैठे हुए सारे कैदी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा बताओ यार सब रिहा होने के बाद क्या करोगे? किसी ने कहा मैं फलां करूंगा, किसी ने कहा मैं उम्रे पर जाऊंगा, किसी ने कहा मैं फलां करूंगा, मैं जनाब अपनी वालदा से जाकर मिलूंगा, किसी ने कहा मैं अपने रिश्तेदारों को जाकर मिलूंगा, किसी ने कहा मैं अपने अबाई वतन में जाऊंगा, किसी ने कहा मैं अपने दोस्तों की महफिल रखूंगा। एक लब्बैक वाला भी खड़ा हो गया। उसने कहा हाँ भाई तू रिहाई के बाद कहां जाएगा? उसने कहा मैं रिहा होने के बाद, जेल से रिहा होने के बाद फौरन थाने में जाऊंगा। उसने कहा थाने में क्या लेने जाएगा? उसने कहा वहां मेरा लब्बैक या रसूलुल्लाह वाला झंडा पड़ा हुआ है, वो पहले लूंगा।
اور کہتا ہے پھر وہ جھنڈا لے کر بابا جی کے پاس جاؤں گا امیر المجاہدین کی دربار پر، اور جا کر کہوں گا کہ بابا جی آپ نے ہم سے کہا تھا کہ حضور کے دین کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، لے ہم جیلیں بھی کاٹ آئے ہیں، ہتھکڑیاں بھی لگائے ہیں، فورس شیڈول بھی لگوائے ہیں، دہشت گردی کے پرچے بھی کٹائے ہیں، جیل کوٹریوں میں بھی آئے ہیں، پھانسی گھاٹا کے بھی چڑھائے ہیں، لیکن حضور کے دین کے پرچم کو ہم نے نیچے نہیں ہویا۔ اور جو جام محبت رسول کے اور درس کربلا کے امیر المجاہدین ہمیں پلا کر گئے ہیں، یہ تو مرنے کے بعد بھی نشہ نہیں اترنا، یہ تم ہمیں یہاں آزماتے ہو، آزما چکے ہو، پھر بھی کوئی شوق رہتا ہو تو آ جانا دوبارہ، ہاں پھر بھی کوئی شوق رہتا ہو تو پھر آ جانا دوبارہ۔ رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہیں جی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکنے والا چہرہ، لیکن حضرت سعد بن معاذ، میرے آقا و مولا نے پوچھا نا بھی بدر جانا چاہیے کہ نہیں، سعد بن معاذ نے اپنی غلامی کا اظہار کیا، حضور اب حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، حکم دے آپ کے دائیں بائیں لڑیں گے، بحر غماد تک گھوڑوں کے جگر پہ گلا کے رکھ دیں گے، جہاں جس سے چاہے حضور جنگ کرے، جس سے چاہے صلح کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کوئی قوم موسیٰ ہے جو کہیں پیچھے بیٹھے رہے، جس سے آپ کا دل چاہے صلح کرے، جس سے دل چاہے جناب لڑائی کرے۔ میرے آقا و مولا نے جب اپنے غلام کا یہ انداز وفا دیکھا نا، کوشش کا وجہ رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چہرہ جس سے ہر کوئی ضیاء پاتا ہے، نور پاتا ہے، حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا، حضور کو خوش کیا، اپنے جملوں سے خوش کیا۔ اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ گھوڑے سمندروں میں ڈالیں گے تو ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یعنی یہ تاریخ بتاتی ہے یا ایک گھوڑا تھا یا دو گھوڑے تھے، لیکن اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال انہوں نے کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے تھے، تو اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بہروں بر در گوشہ دامان اس۔ اقبال کہتا ہے چلیا جس کے دل وچ محبت رسول ہوئے نا، کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب وچ موجود ہوتی۔ یہ ایسا دیکھا امیر المجاہدین نے، ایسا دیکھا عملی طور پہ امیر المجاہدین نے۔ اور ایک بات اور کہ امام علی مقام اس فقر دے عالم وچ اگر کربلا نہ جاندے تو پھر امام احمد بن حنبل تحمد بن کے بادشاہ وقت مقابلے کس طرح جاندے؟ اگر حسین حق دا پیمانہ نہ بند دے تو پھر احمد بن حنبل تحمد بن کے بادشاہ وقت مقابلے کس طرح جاندے؟ اور اگر احمد بن حنبل تحمد بن کے بادشاہ وقت مقابلے نہ جاندے تو امیر المجاہدین ویل چیئر کے بیٹھ کے فیض آباد کس طرح جاندے؟ حسینی لائن، یہ وہ لائن ہے حسینی لائن جو قیامت تک آباد رہے گی۔ امام علی مقام کے اس خطبے کے الفاظ ہیں حل من ناصر ینصرنا، یہ علماء بیٹھے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو قیامت تک حسین کے رستے پر چل کر حسین کے نانے کے دین کی مدد کرے؟ حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو حسین کی طرح کربلا سجا کر اسلام کو زندہ کرے؟ ہم یہ پڑھتے تو بڑے ذوق سے ہیں، میں نے ہر سٹیج سے سنا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن جب کربلا سجتی ہے تو حسین کے وارث کہلانے والے دعویٰ کرنے والے سب سے پہلے بھاگتے ہیں۔ ادھر کھڑے ہونا بھائی، میری باتیں کڑوی لگ رہی ہیں؟ ہاں جی، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ خوش، میں ظاہر الہی کو کبھی کہہ نہ سکا کم۔ ہمارا کام ہے حق بیان کرنا، ہم نے کبھی بندے دیکھ کر حق نہیں بیان کیا۔ آپ تو بھی مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، جب کوئی بھی نہیں سی اللہ تو علاوہ دیکھنے والا، اتنے بھی ایسا کیا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ بابا جی سے سبق پڑھ رکھا ہے کہ ستم گر درا تو تیر آزما، اور ہم نے یہ جگر حضور کے نام پر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ روایتی باتیں تھیں
کہ لوگ کہتے تھے قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمارا قائد کہہ کے گیا ہے ہماری حضور کے نام پر گردنیں پڑی ہوئی ہیں, جس کا دل چاہے ادھر سے کاٹ لے, ادھر سے کاٹ لے, آگے سے کاٹ لے, پیچھے سے کاٹ لے. ہم نے گردنیں حضور کے نام پر رکھی ہوئی ہیں. اور یہ یاد رکھ دینا کہ اسلام کنڈ نہیں لگن دینا. اسلام کنڈ, اسلام دا اصول ہے کی ہویا جے نیزے تے سر چڑھیا لیکن جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے شکست دیکھی ہے اسی سر کو اٹھا کے چلے. ہاں کی ہویا سر نیزے تے چڑھیا لیکن قیامت تک واسطے جی تو قوت از حیات احمد پدید موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید. ہاں جی اور تا قیامت قطع استبداد کر موجے خونے او چمن آباد کر. اقبال کہنا قیامت تک امام حسین کی قربانی جبر و استبداد تک کما کر کے رکھ دیتا, جبر و استبداد میں جڑ کے کھیڑ کے پھینک دیتا. کوئی آکھے جی میں بڑا کمزور ہوں میں کی کرا, انہوں نے کہا حسین کی طرح صبر کر کے کربلا جا ہو کی کرنے. ہاں موجے خونے او چمن آباد کر. امام علی مقام دے جڑے دھاری دار خون دی ایک فوار نکلی نا اس نے قیامت تک دین دے چمن نو آباد کر کے رکھ دیتا. ہاں اور عشق کہندا نا عشق کہندا میں عشقا میری نہ کہ تاب چلی. سمجھ آ رہی نہیں؟ ہاں جی کہندا میں عشقا نہ کہ میری تاب چلی, میں عشقا نہ کہ میری تاب چلی, جے میری تاب چلی وہ ہے ابن علی. عشق نو دعویٰ سی کہ میری تاب کوئی نہیں جھلدا لیکن عشق بھائی کھل کے نعرہ حیدری. ایک ایڈی گل ہے اساں جس دا بھی ذکر کرنے ہیں ساڑھے دل میں چور کوئی نہیں. ساڑھا بابا سانو دس کے گیا نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چو غلام آفتابم ازماز آفتاب گویم. نہ اسی کاڑے نہ کاڑیاں گلیں کرتے ہیں, اسی چمک دے محبوب دے غلامت دے گلیں بھی چمکتی ہوئی کرتے ہیں. جدو اسی جناب سیدنا صدیق اکبر دا ذکر کرتے ہیں تو اپنا سینہ کھول کے کرتے ہیں, جناب فاروق اعظم دا کرتے ہیں تو سینہ کھول کے کرتے ہیں, جناب عثمان غنی دا کرتے ہیں تو سینہ کھول کے کرتے ہیں, جناب حیدر کرار دا کرتے ہیں تو سینہ کھول کے کرتے ہیں, حضرت امیر معاویہ دا کرتے ہیں تو سینہ کھول کے کرتے ہیں. سانو کوئی پریشانی نہیں. نعرہ حیدری ساڑھے دل اچھ کالی کوئی نہیں. اے انہوں دے دل اچھ کالکان جنہ دے ہون کیا ساڑھے دل اچھ کوئی کالکان نہیں. اسا صحابہ نو منیا تو حضور دی وجہ نہ منیا, آل بیت نو منیا تو حضور دی وجہ نہ منیا. بس آل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہاں جی اور لحظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی اور جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے. اس کا مطلب آلہ حضرت پتہ کی تھا کہ دل دے بال کتنے ہیں جی اے 4 تردے انتان جس وچ ابو بکر دی محبت دوڑ رہی ہو, عمر دی محبت دوڑ رہی ہو, عثمان دی محبت دوڑ رہی ہو, علی دی محبت دوڑ رہی ہو. بس اتنی بات ہے جی ایک بھی بند ہو جائے تو دل بائی پاس کی دوڑ پہ آ جاندے. نعرہ تحقیق اتنی بات ہے سانو کوئی پریشانی نہیں. حضرت امام حسن وہ حسن مجتبہ سید الاسقیاء ہیں جی, اور امام حسن اور امام حضرت امیر معاویہ کی جو صلح ہوئی نا سال بعد حضرت امیر معاویہ لکھ روپے لے کے اور جناب سونے اور چاندی خراج لے کے حضرت امام حسن دی بارگاہ چاہیے. ایدھر گل غور نہ سننا. حضرت امیر معاویہ امام حسن دی بارگاہ لکھ روپے لے کے آئے, سونے اور چاندی نال لے کے آئے, اور جدو حضرت امام حسن دی بارگاہ پیش کیتے نا تے دل نے خیال کیتا میں ہندا دا پتر ہے نا تے میں حسن نو لکھاں دے رہا. ملاقات ہوئی, بیٹھ گئے, جو بھی اس مطابق قیام و تعام سی وہ کیتا. جدو جان لگے نا تے حضرت امام حسن حضرت امیر معاویہ نو چھوڑن واسطے دروازے تک آئے. جدو باہر نکلے نا کمرے تو باہر نکلے دروازے وال تے حضرت امام حسن دے غلام نے حضرت امام حسن دی جتیاں پاپوش مبارک این سدھے کر کے امام حسن دے ایک پاؤں وال کیتے. جدو پاؤں وال کیتے نا تے امام حسن نے جڑے حضرت امیر معاویہ نے لکھ روپے دیتے سن نا امام حسن نو, امام حسن نے این کٹے تے کٹ کے نا غلام نو دیتے تے حضرت امیر معاویہ دے دیکھ کے کیا یا امی انا ابن فاطمہ فرمایا
چچا جان حسن نو لکھا دے کے سوچ رہے سو میں ہندا دا پتر ہاں تے میں اس سیدہ دا پتر ہاں، کوئی ساڑیاں جتیاں سیدیاں کرے لکھا سی انہوں دے دے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، اب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ ساڑھے نزدیک محبت ہے معیار رہی ہے۔ اور ایک بات جو آئے جناب تکڑی تو لے کے بہ گیا جی صحابہ ادھر اہل بیت ادھر، اصل دوواں نوں منیا حضور دی وجہ نال، انہاں دی قسمت اچھی کہ حضور آقا مل گئے، اور اہل بیت دی قسمت اچھی کہ حضور گھر والے مل گئے، بس سردار مل گئے، بس اتنی جی بات ہے۔ اور بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو۔ کوئی اگوں گل کرے گا تو پھر ساڑھے امام کا جواب موجود ہے، اگر کوئی گل کرے گا جی حضور دی بارگاہ سے، پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ بنا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ ہاں جی حضرت سعد بن معاذ، گل رہ جائے گی بچے، بس آخری گل کی طرف لے کے جانا، ارا برا کنک کرائی کری منت ارادہ ترجمہ۔ حضرت سعد بن معاذ اشرک وجہ رسول اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام دا اظہار غلامی سن کے خوش ہوئے۔ غزوہ خندق حضرت سعد بن معاذ کو رکھے اکھالے تیر لگ گیا تھے، رکھے اکھالے تیر لگ گیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے ہاتھ چک کے دعا مانگ دی تھی، یا اللہ جے تیرے حبیب دے مقابلے اینا کفار مکہ نے دوبارہ ایسے لشکر نال بڑھ چڑھ کے لاؤ لشکر نال آنا مقابلے واسطے، تو مینوں موت نہ دے، مینوں زندہ رکھی، میں انہاں دا مقابلہ کرتا رہا، اور اگر انہوں نے نہیں واپس آنا تو مینوں موت دے دیں، لیکن موت دین تو پہلے ایک میری دعا ہے کہ بنو قریظہ جنہاں تیرے حبیب نال غداری کی تھی، انہاں حضور نال غداری کی تھی غزوہ خندق دے موقع تے، اے ادھر کافروں نال مل گئے، کیا انہاں دا انجام بکھائے بغیر مینوں موت نہ دیویں۔ حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی، ادھر حضرت سعد بن معاذ نے زخمی حالت میں دعا منگی، میرے آقا مولا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق دے ختم ہونے تو بعد اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لے گئے، حضور اپنے گھر تشریف لے گئے، ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی، ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین حضور دے دروازے تے بھیج دیتا، فرمایا جبریل میرے حبیب نو جا کے کہو کہ بنو قریظہ دا فیصلہ بھی نال ہی کر دے۔ ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا منگی، حضرت جبریل امین آئے، کیا یا رسول اللہ رب حکم دینا کہ بنو قریظہ دا فیصلہ بھی نال کرو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو لیا جا کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا۔ جدو بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا، کافی دن محاصرے رہے، ایک دن انہوں نے سردار تھلے ہوتے اترے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تانوں حکم نہیں مندے، ساڈا فیصلہ سعد بن معاذ کو کرواؤ۔ حضرت سعد بن معاذ اپنے گھر زخمی حالت پہن، اقبال کہنا افلاک سے آتا ہے ناموں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر، کہنا تو دعا کر دے صحیح رب دی بارگاہ وچ، رب تیری دعا اگر اس دے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس دے حبیب دے واسطے ہوئے گی نا تے وہ پوری کرنے واسطے جبریل امین نو تھلے بھیج دے گا، کر دے صحیح دعا۔ حضرت سعد بن معاذ گھر زخمی حالت پہن، ادھر یہودیاں دی زبان چو نکل گیا کہ اسی تانوں یا رسول اللہ حکم نہیں مندے، سعد بن معاذ کو لیاؤ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے حکم دیتا، حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت حضور دی طرف لے کے چلے، مدینہ پاک تو جناب بنو قریظہ دی طرف لے کے چلے، جدو لے کے چلے نا تے یاد رکھنا منافق سے حالت راضی نہیں ہوندے، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ دیاں زمانہ جاہلیت بڑیاں دوستیاں سن، بڑیاں یاریاں سن، بڑیاں قرابتداریاں سن، بڑا اٹھنا بیٹھنا سی، لین دین سی، تے یہودیاں نے تاں کر کے کیا جدو حضرت سعد بن معاذ چلے نا تے یہودیوں نے جناب منافقہ نے بھی پتہ لگ گیا کہ سعد بن معاذ نے بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا، تے منافقہ نے پچھو آواز دینی شروع کر دیتی، سعد ذرا خیال کری، یہودی تیرے بڑے یار سن، ذرا خیال کر کے فیصلہ کری، تیرے نہ یہ بڑی اٹھنیاں بیٹھنیاں سن، ذرا خیال کری۔ حضرت سعد بن معاذ سن دے آئے، جدو حضور دی بارگاہ پہنچے نا سامنے حضور نے جلوہ گر دیکھا، اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، راہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ جدو سامنے دیکھے نا حضور نو کہ حضرت سعد بن معاذ نے گردن موڑی، گردن موڑ کے پیچھے کیا
کہ سعد اج وہی فیصلہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نو پسند ہوئے گا. تہاڈا خیال نہیں کرے گا. منافقو تسی بولتے رہو. منافقاں دا کام ہے بولتے رہنا, اور غلاماں دا کام ہے وہی گل کرنا جڑی اللہ اور اس کے رسول نو پسند ہے. بس اے معیار. حضرت سعد بن معاذ کو حضور نے فرمایا, سعد اے یہودی کہنے ہیں کہ تو انہاں دا فیصلہ کر, اے مینوں حکم نہیں بندے. حضرت سعد بن معاذ نے کہ اگر میرا فیصلہ یا رسول اللہ تے انہاں دے سارے مرد قتل کر دیتے جان, انہاں دی عورتاں لونڈی بنا دیتی جان, انہاں دی جائیدادیں ضبط کر دیتی جان, انہاں دے بچے غلام بنا دیتے جان. جدو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنیا نا تو حضور مسکرا پے فرمایا, سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا. تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا. ادھر حضرت سعد نے دعا کی ہوئی سی, بنو قریظہ دا انجام اللہ نے انہوں نے ہاتھوں لے دیتا. لیکن اتنے بابا جی ایک گل کرتے سن. بابا جی کرتے سن کہ حضور دی بارگاہ تو ہٹ کے کوئی صحابی کو بھی فائدہ لین جاوے نا تے رب نو یہ گوارا نہیں کہ اس کو فائدہ ملے. بابا جی کہتے سن اگر بنو قریظہ ایک کہہ دیں دے بنو قریظہ دے لوگ کہ یا رسول اللہ تسی ساڈا فیصلہ کرو, کہ حضور نے فتح مکہ دی طرح سارے میں معاف کر دیا. حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تک کدی کدی پوچھتے سو کی حال ہے, اور ہر نماز کے بعد پوچھتے ہو کی حال ہے, انشاءاللہ یہ زخم کدی ٹھیک نہ ہوئے. ہیں جی اے عشق دیاں گلاں نا. حضرت سعد بن معاذ ایک دن صحابہ نے حضور کو اطلاع کی تھی کہ یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا, خون تیزی نال بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ دے خیمے تشریف لے آئے مسجد نبوی دے سینے. میرے آقا مولا تشریف لے آئے, نال شیخین بھی نال, جناب عثمان غنی بھی نال, جناب حیدر کرار بھی نال, عشرہ مبشرہ بھی نال. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تشریف لے آئے, حضور نے دیکھا حضرت سعد بن معاذ دے تو ہاتھ جو خون نکل رہا رگیا کالج. حضور نے ہاتھ چکیا کہ اپنے سر اقدس اتنے رکھ دیتا. حضرت جناب ابو بکر صدیق نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھ دیتا. جناب عمر نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھ دیتا. جناب عثمان نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر رکھ دیتا. جناب حیدر کرار نے پیچھے کیتا, حضور نے ہاتھ پھر رکھ دیتا. کاف گیسو ہاتھ ہن یا آنکھیں ابرو عین سعد, کاف ہا یا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا. ہیں جی حضور دے چشمان مبارک تو, حضور دی پیشانی مبارک تو, حضور دے ابروہ مبارک تو, حضور دے رخسار مبارک تو, حضور دے لب ہائے مبارک تو, حضور دی جھوڑی مبارک تو, حضور دی داڑھی مبارک تو حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا ہے. سعد بن معاذ دا خون بہ رہا حضور دے چہرہ اقدس تو. ہیں جی او چہرہ جس تو ہر شاید زیاب پاندی, او چہرہ بدخواہ دے مکھڑے تو خون ٹپک رہا حضرت سعد بن معاذ دا. او چہرہ کہ حضور صرف نماز پڑھانے خیال کرن تے قبلہ بدل جاوے, اس چہرے تو ہیں جی خون بہ رہا حضرت سعد بن معاذ دا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد ویکھ بدر جامعہ تو سانو خوش کیتا سی نا, اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے ہوتے لے رہے. اور خالی اتنا ہی نہیں, حضرت سعد بن معاذ دی اسے زخمنا شہادت ہو گئی, کیونکہ دوویں دعاواں قبول ہو گئیاں. قریش مکہ نے تا حضور دے مقابلے آنا نہیں سی, اور جناب بنو قریظہ کا فیصلہ بھی ہو چکیا. حضرت سعد بن معاذ دی دوویں دعاواں قبول ہو گئی, حضرت سعد بن معاذ دی شہادت ہو گئی. یہ بڑا لمبا واقعہ, آخری میں جناب شارٹ کر رہا ہوں. جب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ تیار ہو گیا نا, کہ حضور نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ خود ایتھے اپنے کندھے تے چکیا تھا, ایتھے چکیا. تو انہوں پتہ ہے تسی بھی رہن والے ہو, ایتھے جنازہ اس کا چکیا جاندہ یا بھرا دا ہوئے, یا چاچے دا ہوئے, یا دادے دا ہوئے, یا دادی دا ہوئے, یا ماں دا ہوئے, یا والد دا ہوئے, یا بالکل قریبی دوست اس طرح دا ہوئے. حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ حضور نے خود ایتھے چکیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تدفین ہو گئی حضرت سعد بن معاذ دی. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. ایک تو حضور نے خون آپ تو اپنے چہرے تے لے لیا, ہیں جی اور حضور نے جنازہ بھی پڑھا دیتا, اور تدفین دی باری آ گئی. جب تدفین ہو چکی نا, کہ حضرت سعد بن معاذ دی والدہ کول بیٹھ کے رو رہی ہے, کہنی ہے سعد اور تیرے بعد میرا کون رہے گا, میرا کون پرسانے حال ہوئے گا. 33 سال دے جوانن, ایک بھائی پہلے غزوہ احد شہید ہو چکے ہیں, دوسرے جناب بھائی دنیا تو جا رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ تدفین ہو چکی, رو رہی ہے مائی صاحب حضرت سعد بن معاذ دی امی جان. تے میرے آقا مولا نے فرمایا سعد دی پاؤں چپ کر جا, اور چپ کر جا, آگے سننا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. حضرت سعد بن معاذ میرے آقا مولا نے فرمایا سعد دی ماں چپ کر جا.
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک جڑا بھی مرن تو بعد اللہ دی بارگاہ پیش ہویا نا تے رب اس کو اپنے صفت جلال نہ ملیا، قہار نہ ملیا. جدو تیرا بیٹا پیش ہویا نا سعد بن معاذ تے رب اس کو ہسدے ہویا ملیا. کیوں ہسدے ہویا ملیا؟ کہ تو میرے حبیب نو بدر جانے ہسایا سی. ہاں اتھے تے اتنا بھی ادھار نہیں رکھیا جاندہ یار. ہاں جی اتھے تے جناب 1 کلو کھجور آوے تا پورے مال دے اتے رکھ دیتی جاندی. اتھے تے حضرت عمر بن اخطب حضور پیالے پانی دا پین لگے کہ حضرت عمر بن اخطب نے کہا یا رسول اللہ ٹھہریے. حضور نے فرمایا کی گل ہے عمر بن اخطب؟ کیا یا رسول اللہ اس سے تنکا بار کٹیا. حضور نے فرمایا اللہم جمل یا اللہ نے سونا بنا دے. صحابہ کہتے ہیں 80 سال دی عمر پائی، رخسار اور لب چہرہ ہر جسم دی شے میں سی جب 16 سال دے نوجوان کی ہوتی. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ. ایک میری گل ہے تھے کہ یار جڑا پانی چو تنکا کٹے اس نو دعا مل جاوے تے جڑا اپنے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال پورے کفر نو ڈھا کے رکھتے اس کا مقام کیوں مظفر آباد والے تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو؟ نہیں نہیں اسی تو بابا جی کو سکھے یہ گل اتنی سنانی جتنی لوگ سن دے انہوں نے جناب توجہ تو پہلے گل ختم کر دے. انہوں نے احساس باقی ہوئے تو گل ختم کرنی. گلاں رجن واسطے نہیں ہوندیاں، رجن واسطے عمل ہوندا. اور ایک بندے دے عمل اور ایک بندے دے اخلاص نے اسلام دی گل کتنے پہنچا چھڈی. اور تانوں تے سانوں یہ چاہیے کہ اساں دن رات محنت کریے حضور دے دین واسطے. ہاں کوئی دائیں بائیں دی گل کرے انہوں کہو یار اسی جانتے ہی نہیں. کوئی حضور دی گل کرے تا ہاں کوئی یار دی گل سنا ملا نہ نمنے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ بسا ملا. ہاں جی یہ دائیں بائیں دی پھل جڑیاں جناب ویسے کیوں ہو گیا ویسے کیوں ہو گیا ویسے کیوں ہوا. بس اتنی سی بات ہے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں. اور بھائی اگر حسین دین دی گل کرے تو سامنے یزیدی کھڑے ہو جان. یہ صدیاں بعد خادم حسین کرے تو پھر یزید دے پالتو کیوں نہ کھڑے ہو. ہاں اے آن گے لیکن یاد رکھنا کی کر لیا انہوں نے، کی کر لیا نوکے سناؤ تے سر چڑھایا. ویکھ تے صحیح قیامت تک واسطے حسین دا نام کتنا بلند ہو گیا. ہاں شرط دے کہ اس طریقے نہ آ کے کوئی حق دی گل کرے. ورنہ تو وہ کہندے سن کہ یار آخری وقت تک او ابن مرجانہ ہیں جی او ابن زیاد آخری وقت تک کہنا رہ گیا حسین ساڑھے نال آ جا گورنر ہاؤس قصر امانت چکواری آ جا بے کسی گل کر لینے. فرمایا حسین تواڈے نال نہیں جائے گا. حسین نے وعدہ کیتا کہ مر تا جائے گا، کنبہ تا کٹوا دے گا، شہادت تا حاصل کر لے گا، لیکن کبھی بھی یزید دے ہاتھ بیعت نہیں کرے گا. اور آج سارے یزیداں دے نال دل ملا کے جناب سارا کچھ ملا کے سارے معاملات کر کے آخر اسی حسینی ہیں تو پھر حسینی ہو نہیں. حسینی ہوئے جڑا جناب حق دے رستے ہوتے چلے اور جدو بھی حق دی بات آئے تاکہ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ کامل وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی محبت اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا تاج نعرے ختم نبوت